کرتا ہے چیخ کے کہہ دوں دیش کا مخیا اندھا ہے، دو خیمے میں بانٹتا ہے شمشان کو قبرستان کو، نیند بھلا کیسے آتی ہے میرے ہندوستان کو۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا IR مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ یہ نقصان ہوا ہے، اکثر میڈیا کے لوگ کہتے ہیں کہ عمران صاحب آپ ایک وشیش وچاردھارا کے خلاف کیوں لگاتار بات کرتے ہیں؟ شاید اسی لیے میرا نقصان ہوا ہے، میرا ویکتیگت نقصان ہوا ہے، اور یہ ہے میرا ویکتیگت نقصان کہ آج ہم جب دو دوست ساتھ بیٹھتے ہیں تو تھوڑی دیر میں ہمیں خود احساس ہونے لگتا ہے کہ یار تم تو ہندو ہو اور ہم مسلمان ہیں۔ کہیں نہ کہیں اس احساس کو بچانے کی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ میں پنکتیاں پڑھتا ہوں کہ راشٹرواد کی اس افیم کا کیسا گورکھ دھندا ہے، راشٹرواد کی اس افیم کا کیسا گورکھ دھندا ہے، راشٹرواد کی اس افیم کا کیسا گورکھ دھندا ہے، جی کرتا ہے چیخ کے کہہ دوں دیش کا مکھیا اندھا ہے، جی کرتا ہے چیخ کے کہہ دوں دیش کا مکھیا اندھا ہے، دو خیمے میں بانٹتا ہے شمشان کو قبرستان کو، نیند بھلا کیسے آتی ہے میرے ہندوستان کو، نیند بھلا کیسے آتی ہے میرے ہندوستان کو، جنتر منتر پر دیکھا ہے بھوکے پڑے کسان کو۔ آخری پنکتیاں اس کویتا کی اس نظم کی آپ کو سناتا ہوں کہ نفرت سر چڑھ کر بولے ہے گاؤں گاؤں میں دنگے ہیں۔ کسی نے کہا کہ منزل سبھی کی ایک ہے، راہیں الگ الگ، وہ ایک ہے پر اپنی نگاہیں الگ الگ، مندر میں ہے بھگوان تو مسجد میں خدا ہے، کس نے کہا ہندو سے مسلمان جدا ہے۔ جو یہ بات کہنے والے لوگ ہیں وہ کتنی صفائی سے، میرے کچھ بڑے بزرگ ہیں جن کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں تو وہ ایک بات کہتے ہیں کہ یہ جو فاسسٹ طاقتیں ہیں یہ دشانن ہیں، ان کے پاس 10 سر ہے۔ ایک سر ہے جو سامپردائکتا کے مدعے کو ہوا دیتا ہے، ایک سر ہے، ایک چہرہ ہے جو چوراہوں پر اتپات مچاتے ہیں، ایک چہرہ ہے جو بودھک بن کر کے اسے ڈیفنس کرتا ہے، اور ایک چہرہ ہے جو راشٹرواد کی بڑی بڑی باتیں کرے گا، سینکوں کے شہادت پہ بڑی بڑی باتیں کرے گا، اور پھر آپ کو اسی طرف لے کے چلا جائے گا۔ اس لیے میں یہ پنکتیاں پڑھتا ہوں صاحب کہ نفرت سر چڑھ کر بولے ہے گاؤں گاؤں میں دنگے ہیں، نفرت سر چڑھ کر بولے ہے گاؤں گاؤں میں دنگے ہیں، راج پتھوں پر اس بھارت کے بھاگیہ ودھاتا ننگے ہیں، راج پتھوں پر اس بھارت کے بھاگیہ ودھاتا ننگے ہیں، شرم نہیں آتی سنسد میں بیٹھے ہوئے پردھان کو، نیند بھلا کیسے آتی ہے میرے ہندوستان کو، نیند بھلا کیسے آتی ہے میرے ہندوستان کو، کہ واہ رے دیش کے چوکیدار، واہ رے دیش کے چوکیدار، دیش کے چوکیدار، واہ رے دیش کے چوکیدار، وجے مالیا ناک کے نیچے سے ہو گیا فرار، واہ رے دیش کے چوکیدار، واہ رے دیش کے چوکیدار، دیش کے چوکیدار، واہ رے دیش کے چوکیدار۔ اور ایک شاعر کے دل سے نکلی ہوئی پنکتی ہے،
اور لالو جی نے ہمیشہ اس منچوں سے اس بات پہ مہر بھی لگائی ہے. میں پڑھتا ہوں صاحب کہ دیش کے چوکیدار واہرے دیش کے چوکیدار تم سے زیادہ سردار تھا وہ پچھلا سردار واہرے دیش کے چوکیدار واہرے دیش کے چوکیدار کہ دیش چلانا چائے بنانے جیسا کام نہیں ہے. میں تو اکثر سوچتا ہوں کہ آپ سب کو یہ نصیحت ہے میری, اگر کسی بھی ڈھابے پر کوئی بچہ جو ہے وہ چائے وائے بیچتا مل جائے تو اسے ترنت پکڑیے, اسکول لے جائیے, تاکہ وہ آنے والے وقت میں دیش کا بھوشیہ نہ خراب کر سکے. میں پڑھتا ہوں پنکتیاں صاحب کہ دیش چلانا چائے بنانے جیسا کام نہیں ہے, نفرت والی رائے بنانے جیسا کام نہیں ہے. ایک کسان نہ قرض چکائے تو پھانسی کا پھندا, ایک کسان نہ قرض چکائے تو پھانسی کا پھندا, اور مالیا لندن گھومے باہر تیرا دھندا, اور مالیا لندن گھومے باہر تیرا دھندا. جسے جیل میں ہونا تھا وہ گھوم رہا لندن ہے. گرفتار ہوئے, دیش کی میڈیا کو ایسا لگا جیسے تحفہ مل گیا, مودی جی کا ایک اور کارنامہ, وجے مالیا لندن میں فرار. پھر بتانا پڑا 3 گھنٹے بعد ضمانت ہو گئی. میں پنکتیاں پڑھتا ہوں صاحب, کس طرح سے مطلب چہرے بدلنے پڑتے ہیں. میں پڑھتا ہوں صاحب, میری آنکھوں کے سامنے ایک تصویر لگی ہے. یہاں بہت ساری تصویریں ہیں, بڑے بڑے نائکوں کی تصویریں, لیکن خاص طور سے جو راجد کا یوا نیترتو ہے, میں اس کو مبارکباد دوں گا کہ میری آنکھوں کے سامنے جو روہت ویمولا کی تصویر لگی ہے, یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سندیشہ ہے. اور تیجسوی بھائی, تیج پرتاپ بھائی, آپ کو اس بات کے لیے مبارکباد. اور لالو جی آپ یقین کریں, میں پوری ذمہ داری سے ایک یوا ہونے کے ناطے یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی وراثت بہت مضبوط کندھوں پر اور بہت سمجھدار کندھوں پر. اور میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی جو سامرتھ ہے آپ اس کے ساتھ دیش کے سامنے آئے ہیں, لیکن میری ایک مانگ بھی ہے کہ یوا شاعر ہونے کے ناطے میں آپ سے ایک مانگ کرتا ہوں کہ تیجسوی جی اور تیج پرتاپ جی کے ہاتھ کھولیے, پورا دیش ان کا انتظار کر رہا ہے, انہیں دیش کے سامنے لایا جائے. میں ایک یوا ہونے کے ناطے یہ مانگ کر رہا ہوں, اور ان کے آپ کی سرپرستی میں ماں باپ کی سرپرستی میں جو ان کے اندر میں نے سنسکار پائے ہیں, اور اس لیے بھی میں پریوار والے لوگوں کی عزت کرتا ہوں. جو پاریوارک لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے اندر سنویدنشیلتا رکھتے ہیں, وہ اپنے اندر احساس رکھتے ہیں, جذبات رکھتے ہیں, لیکن جن کے نہ پریوار ہے, نہ آگے ناک نہ پیچھے پگہا, وہ کیا جانے صاحب. میرے اودھ کی بہت مہتوپورن کہاوت ہے یہ, انہیں کچھ پتا نہیں. اور جس طرح سے رومیو اسکواڈ بنا دو, ایسا کر دو, کھانے پہ پابندی لگا دو, نہ دلی والا پریوار بسانا, نہ اتر پردیش کے لکھنؤ والے پریوار. ہم لوگوں کو تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم لوگ کنوارے ہی تو نہیں نپٹ جائیں گے. آئیے دوستو, نظم سننے کے بعد ایک بہترین کتاب ندائے منبر و محراب سے کچھ باتیں سنتے ہیں. سب سے بڑی دلیل, نبی کے معصوم ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کے کٹر مخالفوں نے بھی کبھی نبی کی سیرت اور کردار پر انگشت نمائی نہیں کی. آپ جانتے ہیں کہ انسان دشمنی میں صحیح اور غلط, جھوٹ اور سچ کا فرق بھی اٹھا لیتا ہے, لیکن نبی کا کردار اتنا اجلا اور اتنا صاف ستھرا تھا کہ نبی کے خون کے پیاسوں کو بھی یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ نبی کے کیریکٹر میں کیڑے نکالتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے یہ تو کہا کہ آپ ساحر ہیں, آپ شاعر ہیں, آپ دیوانے ہیں, آپ ہمارے جیسے انسان ہیں, لیکن وہ یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے کبھی خیانت کی, کبھی کسی کا کوئی حق دبایا, کبھی کسی کی طرف غلط نگاہ اٹھائی, کبھی وعدہ خلافی کی, بلکہ آپ نے تو خود اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محاسبے کے لیے پیش کیا. کوہ صفا پر کھڑے ہو کر فرمایا, فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, کیونکہ اس سے پہلے بھی تو ایک بڑے حصے میں عمر تک تم میں رہ چکا ہوں, پھر کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے؟ میں نے تمہارے اندر رہ کر 40 سال گزارے ہیں. تم نے میرا بچپن دیکھا ہے, تم نے میری جوانی دیکھی ہے, تم نے میرے شب و روز دیکھے ہیں, تم نے میرے معاملات دیکھے ہیں. بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ جواب میں پوری قوم پکار اٹھی.
ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ دراصل نبی کی حفاظت خدا تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اسی لیے نبی کا بچپن اور نبوت ملنے سے پہلے کا زمانہ بھی ایسا پاکیزہ اور روشن ہوتا ہے کہ دشمن بھی انگشت نمائی نہیں کر سکتا۔ اوصاف و خصوصیات۔ چوتھی بات جو آج کی تقریر میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نبی تمام فضائل و کمالات کے باوجود ایک انسان اور خدا کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے۔ وہ خدا یا خدا کا اوتار نہیں ہوتا۔ ہر نبی اپنی بشریت اور بندگی کا اقرار اعلان کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب دی اور اس نے مجھ کو نبی بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو یوں فرمایا، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ میں تمام غیبوں کو جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کر لیتا ہوں۔ اور کبھی یوں فرمایا، اے اللہ میں بندہ ہوں تیرا اور بیٹا ہوں، تیرے بندے کا اور بیٹا ہوں، تیری بندی کا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے اور میرے بارے میں تیرا حکم نافذ ہے۔ ایک صحابی قیس بن سعد کو دوسرے ملک جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ جب رئیس شہر کے دربار میں جاتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں۔ لوٹ کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، آپ تو ان بادشاہوں سے زیادہ مستحق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری قبر پر گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کہا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر جیتے جی بھی سجدہ نہ کرنا چاہیے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، راستہ میں آپ کو دیکھ کر ایک شخص پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور فرمایا، ڈرو مت، میں ایک ایسی قریشی خاتون کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔ ترمذی میں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بعض لوگ انسان کے مرتبے کو نہیں پہچانتے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ انسان تو گنہگار خطا کار بھی ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ انسان تو شرابی، زانی اور چور اچکا بھی ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ انسان تو فریبی، مکار اور دغا باز بھی ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ انسان تو قارون، فرعون اور ابو جہل بھی ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ انسان تو قاتل، سنگ دل اور خونخوار بھی ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ انسان تو ہلاکو خان اور چنگیز خان بھی ہوتا ہے۔ یہ بھولے بھالے لوگ جب اس قسم کے انسانوں کو دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، تو ایسے کم عقل لوگ حقیقت میں حقیقی انسان کے مرتبہ سے ناواقف ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گر بصورت آدمی انسان بودے، احمد و ابو جہل ہم یکساں بودے، کہ اگر صرف شکل ہی سے انسان ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل میں کچھ فرق نہ ہوتا۔ اور یہ جو تم دیکھتے ہو کہ انسانوں کے برعکس کام کرتے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، انسان کا غلاف ہیں۔ اور یہ کہ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بہرے دستے نبایت داد دست، اے انسان بہت دفعہ ابلیس انسان کی شکل بنا کر آ جاتا ہے، اس لیے ہر ہاتھ میں ہاتھ دے کر پیر نہ بنا لینا چاہیے۔ سن لیجئے، ایک کامل انسان کا مرتبہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے، کمال تو انسان کا ہے جسے غصہ آتا ہے مگر دبا لیتا ہے، جس کی آنکھیں ہیں مگر غیر محرم کی طرف نہیں اٹھاتا، جس کے اندر شہوت ہے مگر ناجائز محل میں استعمال نہیں کرتا، جس کی بے پناہ ضروریات ہیں مگر کسی کے مال میں ناجائز تصرف نہیں کرتا۔ انسان کا تو حال وہ ہے جو ایک فارسی شاعر نے بیان کیا ہے، اگر انسان ہونا کمال کی بات نہ ہوتا تو پھر فرشتوں سے انسان کو سجدہ نہ کرایا جاتا، انسان کی خدمت کے لیے ملائکہ کو مقرر نہ کیا جاتا، انسان کے دل پر علم ربانی کو نازل نہ کیا جاتا، انسان کو منصب خلافت پر فائز نہ کیا جاتا۔ اگر انسان ہونا کوئی کمال نہ ہوتا تو انسان کو معراج میں اس مقام تک نہ لے جاتا جہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ اگر انسان ہونا کوئی کمال نہ ہوتا تو انسان
خلیل اللہ نہ ہوتا، انسان کلیم اللہ نہ ہوتا، انسان روح اللہ نہ ہوتا، انسان حبیب اللہ نہ ہوتا۔ اپنی انسانیت پر پیغمبروں کی انسانیت کو قیاس نہ کرو، ان کی انسانیت کے سامنے تو ملکوتیت ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔ کیا نورانیوں کی کیا مجال ہے کہ خاکیوں کا مقابلہ کریں؟ ہاں، شرط ہے تو صرف یہ کہ خاکی انسان خدا کا کامل بندہ بن جائے، اور انبیاء چونکہ بندگی کے اعلیٰ ترین مقام پر تھے اس لیے وہ بشر ہونے کے باوجود فرشتوں سے اعلیٰ و افضل تھے۔ ایک دوسرے پہلو سے بھی غور کریں، وہ یہ کہ خدا نے زمین بنائی تو انسان کے لیے، آسمان کو سجایا تو انسان کے لیے، سورج اور چاند محو گردش ہیں تو انسان کے لیے، ندی نالے نہریں اور دریا رواں ہیں تو انسان کے لیے، نباتات اور جمادات کو وجود دیا تو انسان کے لیے، حیوانات کا گوشت، دودھ اور جملہ منافع انسان کے لیے، کعبہ تعمیر کرایا تو انسان کے لیے، قرآن کو نازل کیا تو انسان کے لیے۔ جس انسان کے لیے خدا نے اتنا کچھ کیا ہے، خدا را ٹھنڈے دل سے سوچئے، اس انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جس انسان کے حسن تخلیق کو بیان کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے سورہ 3 میں 4 قسمیں کھائی ہیں، وہ انسان اتنا ذلیل و حقیر ہے کہ ہم انبیاء کی بشریت ہی کا انکار کر دیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے پیارے 2 شعر کہے ہیں: میری ہستی میں ہے مضمر ہستی عالم کا راز، ہے یہ سب ایجاد شور کن فکاں میرے لیے، کیوں نہ ہوں روز ازل میں ہو چکی تقسیم کار، میں ہوں مالک کے لیے اور کل جہاں میرے لیے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، البتہ ہم میں سے بعض لوگ حیوانیت کی سطح تک پہنچ چکے ہیں۔ آئیے ہم انبیاء کی اقتداء کر کے اپنے اندر انسانیت پیدا کر کے خدا کے محب اور محبوب بن جائیں۔ دوستو دعا کریں اللہ تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔